ہم کشمیریوں کی حریت پسندی کو سلام کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف پروگرامز، اور اس میں آپ مختلف لوگوں کے تاثرات بھی سن رہے ہیں۔ ابھی آپ ایک ملی نغمہ کشمیر کے حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے، یہاں پہ برف گرتی ہے۔ شیخ صاحب، ملی نغمہ بھی ہم نے دیکھا اور اس میں برف بھی گرتی ہے وہاں پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ برف جو ہے وہ بھارتی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ضمیر پر بھی گر رہی ہے، اور خاصی دیر سے گر رہی ہے اور پگھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ جو ضمیر عالم ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی برف جو ہے وہ کب پگھلے گی، یہ رات جو ہے یہ کب چھٹے گی، آزادی کا سورج کب طلوع ہوگا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں کسانہ صاحب ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے اور کشمیری وہاں اسٹیٹ ٹیررزم کو فیس کرتے رہے، یعنی بدترین ظلم ہوتا رہا کشمیر کے اندر، اور دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ شاید اب معاملہ ختم ہو گیا، لیکن گزشتہ سال جون کے مہینے میں جب وہاں ایک قضیہ کھڑا ہو گیا، شرائن بورڈ کو کچھ زمین منتقل کی گئی، اس کے بعد یہ خود انڈین نیوز پیپرز نے رپورٹ کیا کہ ملینز آف پیپل کشمیریز وہ سڑکوں پر آ گئے، اور انڈین رائٹرز لکھنے لگے کہ بھئی اس مسئلے کو اب حل کرو۔ اور اروندھتی رائے نے لکھا کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا صرف کشمیر کے لیے ضروری نہیں ہے، انڈیا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک چیز اٹک گئی ہے انڈیا کے گلے میں۔ تو اگر ایسا عزم ہو، یہ حوصلہ ہو، تو آپ مایوس کیوں ہو جائیں، نا امید کیوں ہو جائیں؟ اور یہ سب سے بڑا امید کا پہلو ہے اس تحریک کا کہ کشمیری عوام جو ہیں انہوں نے بڑی پرسیورنس دکھائی، ثابت قدمی دکھائی ہے اس تحریک میں، اور ابھی کے جو حالات ہیں وہ حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی ریکنسلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کشمیریوں کے اندر ایک جذبہ ہے قربانی دینے کا، ایک ابھی بھی ان کا حوصلہ ہے۔ جب یہ باتیں ہوں تو ضرور تحریکیں لمبی ہو جائیں گی، طویل ہو جائے گی، یہ تحریک بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخر کار کشمیری اپنی منزل ضرور پائیں گے، برف پگھلے گی۔ پانے میں جو ہمارا جس طرح پاکستانی قوم جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال مناتی ہے، اس کے علاوہ بھی جو دن آتے ہیں، جو امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے جو پاکستانیز ہیں وہ ہر جگہ پہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو دن ہیں یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری جو ہے، ان کا کیا رول ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو اجاگر کرنے میں، کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے میں؟ ڈو دے پلے اینی رول؟ جی، بہت زیادہ رول۔ یعنی اب آپ اس کی ہسٹری ہی دیکھیں، یہ 5 فروری جو منایا جاتا ہے یہ 1990 سے منایا جاتا ہے، اور ہوا ایسا کہ وہاں جب کنٹرول سے باہر سچویشن ہو گئی انڈیا کے لیے، تو 19 جنوری کو وہاں جگ موہن کو حوالے کی گئی وہاں کی ایڈمنسٹریشن، اور فاروق عبداللہ کو برخاست کیا گیا ان کی ایڈمنسٹریشن کو۔ تو جگ موہن اس سلسلے میں بڑا نٹوریس رہا ہے، اینٹی مسلم ایکشنز جو اس نے دہلی میں کی، یا وہ پہلے کشمیر میں بھی رہے تھے۔ سوری ٹو کٹ یو شارٹ، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیر آفتاب شاہ جیلانی صاحب، وفاقی وزیر کھیل بھی ہیں اور کشمیر کمیٹی میں بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ جیلانی صاحب، آج ہم یوم کشمیر منا رہے ہیں اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ کشمیر کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں اور بڑا کنسرن رکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، میں بالکل کشمیر افیئرس کی کمیٹی اسپیشل اس کا ممبر ہوں، 4 ٹرم جو ہوئے ہیں، مجھے اس کاز سے بڑی ہی جو ہے وہ اپنائیت ہے۔ کشمیر کا جو کاز ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہ برے صغیر کی اسٹرگل کا انفنشڈ ایجنڈا ہے۔ کشمیر کا ایشو ابھی تک جو ہے وہ حل ہو نہیں سکا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کی ہر اسٹرگل میں اخلاقی طور پہ، عملی طور پہ، اور جس طرح بھی
ان کی مدد ہو سکتی ہے، پاکستان کے عوام ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہم اپنے کشمیر جو ہماری اسپیشل کمیٹی ہے اس کے پلیٹ فارم پر بھی کشمیر کا کاز بیرونی ملک جا کے لوگوں میں جو ہے وہ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کاز کے سے متعارف کراتے ہیں کہ کشمیریوں کا حق ہے، ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ملنا چاہیے. یہ ان کا جو ہے، جیسے اور دنیا کے جو ہے مظلوم عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک جو ہے انریزالوڈ ہے، تو ہم پوری طرح ان کے ساتھ. جیلانی صاحب، آج کے دن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیبنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اراکین دوسرے ہیں وہ بھی، اور آپ بھی حکومتی سطح پر آج کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر رہے ہیں پرسنل لیول پہ اور حکومتی سطح پر بھی؟ جی بھائی، میرے پاس جو ہے وہ اس وقت میں اپنے حلقے میں ہوں، اس وقت عمر کوٹ اور اس علاقے میں، اور وہاں پر کشمیر کے کاز کے لیے 5 تاریخ کو ہمارے وہاں پر لوگوں کو بلایا گیا ہے کمیٹی میں بھی، اور 3 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی، میں اس میں پہنچ نہیں سکا تھا، مجبوری تھی، لیکن ہم حکومتی سطح پہ تو بھائی آج تو ایک یکجہتی ہے، سالیڈیرٹی کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے نا. آج یہاں ہمارے عمر کوٹ ڈسٹرکٹ میں یہاں پر ان کے لیے ایک پروگرام ہے عوامی، اس میں شام کو 4 بجے شرکت کروں گا. بہت بہت شکریہ پیر صاحب، اور آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی بھی ضرورت پڑتی رہے گی، اور کشمیر کاز کے لیے ظاہر ہے کہ جہاں پہ دعا کی ضرورت ہے وہاں پہ دعاؤں کی بھی شدید ضرورت ہے. عمل طرح دعا پہ طور پہ عملی طرح ساتھ ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی پیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. پیر آفتاب شاہ جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر کھیل، اور عمر کوٹ میں آج وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی میٹنگز ہوں گی، اور اس سے معلوم ہوا کہ سندھ جو ہے وہ بھی اس کاز کے ساتھ بھرپور طریقے سے شریک ہے. اور شیخ صاحب جس طرح آپ فرما رہے تھے، میں تھوڑا سا ذرا کشمیر کمیٹی کا بھی ذکر ہوا، پیر صاحب نے بات کی. رضوی صاحب، آپ کشمیر کمیٹی جب بنی تھی تو آپ فوراً ہی اس میں آپ آگے تھے، اس کے سیکرٹری رہے، آپ دوسرے سیکرٹری تھے آپ اس میں. کیا مقصد کیا تھا کشمیر کمیٹی بنانے کا، اور اس کی جو مشن سٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ کیا اہداف کیا رکھے گئے تھے جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی؟ 93 کی بات ہے آگے سے. جی کیا نام، یہ جو کشمیر ڈے پہلے ہم آبزرو کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ سولیڈیرٹی ڈے جو تھا وہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1975 میں پہلی بار ہماری مشنز کو کہا گیا کہ جی ہم گورنمنٹس کو اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور انفلوئنشل گروپس ہیں ان کے ساتھ جا کے ہم کانٹیکٹ کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارے اس کی سپورٹ کے اندر کشمیری کاز کے اوپر اسٹیٹمنٹس دیں اور ان کو سپورٹ کریں. تو یہ 1990 سے پہلے بھی 1975 پہ تھا. تو اس وقت تک جو کوئی فوکس نہیں تھا، کوئی یعنی منسٹری آف فارن افیئرس سے یہ جو تھے ہم لوگ تھے، ایمبیسی سے باہر جا کے لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور اپنے کاز وہاں پہ فارورڈ کرتے تھے، مگر یہ پارلیمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں تھا. تو اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا 90s کے اندر جب کہ یہ کشمیر کمیٹی بنی، ان کا جو مشن تھا بیسکلی یہ تھا کہ جو کشمیر کو ہائی لائٹ کیا جائے، ہمارے پرابلم کیا ہیں، اور ورلڈ سپورٹ جو ہے کیا نام اس کو گارنر کریں فار ریزولوشن آف کشمیر. تو بیسکلی یہی آبجیکٹیو تھا. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور اپنے بھٹو صاحب کا ذکر کیا. میں اپنے پینل پروڈیوسر سے کہوں گا کہ ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ ہم وہ کلمات جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو انہوں نے UN سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے حوالے سے کہے تھے، انہیں ذرا لائن اپ کر لیں اور وہ ہم ذرا سنائیں گے. بہت ہی خوبصورت الفاظ اور کلیئرٹی آف مائنڈ جو ہے وہ اس میں ابھر کر امڑ کر سامنے آتی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو ضرور سنائیں. لیکن جو ساتھ شیخ صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو پوری ایک سچویشن ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یوم کشمیر ہم منا رہے ہیں، کیا اس کا اثر بھارتی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر کچھ ہوتا ہے؟ ویسے وہ اندر سے کچھ فیل کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہمسائے میں؟ دیکھیے، پہلے تو جس کا حوالہ ہمارے رضوی صاحب دے رہے تھے وہ بہت اہم دن تھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 28 فروری 1975 کو کے لیے انہوں نے کال دی تھی
کہ پاکستان میں بھی اور کشمیر میں بھی ہڑتال کی جائے، اینڈ اٹ واز انپریسیڈنٹڈ اسٹرائک دیٹ ٹائم. اور وہ اس کے پیچھے ایک اور بات ہے، ایک اہم واقعہ ہے، ہسٹوریکل واقعہ، وہ ہے کہ کشمیر ایکارڈ ہوا 1975 میں اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے درمیان. اور اندرا عبداللہ ایکارڈ کہتے ہیں. جی ہاں، کشمیر ایکارڈ اس کو کہتے ہیں. اندرا گاندھی نے اس کو نام دے دیا آفیشلی کشمیر ایکارڈ. اٹ از این ایکارڈ بٹوین اندرا گاندھی اینڈ شیخ عبداللہ. تو پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کی اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور اس کی ریجیکشن کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم 28 فروری 1975 اٹ واز فرائیڈے کہ آپ یہ ہڑتال کریں کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی، اور یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ ہم اس ایکارڈ کو نہیں مانتے ہیں. اور یہ پہلی ہڑتال تھی، واقعی بھرپور تھی، زبردستی ہماگیر تھی ہڑتال. یہ آپ الیسٹر لیم کی کتاب دیکھیں، اس نے کہا کہ یہ تو ایک ٹوٹل اسٹرائک تھی اور ریجیکشن آف کشمیر ایکارڈ. الیسٹر لیم کی وجہ سے بک جو ہے اٹ از اے مسٹ ریڈ آئی گیس. جی ہاں، وہ سب کو پڑھنی چاہیے جو کشمیر کے اوپر بولنا چاہتے ہیں، ان کو الیسٹر لیم کی بک جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، جس میں ایکسیشن کو بھی اس نے ایکسپوز کر دیا. جی ہاں بالکل. اب جو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، دیکھیے پاکستان کا اگر سپورٹ نہ ہو، مورل سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ، اور کشمیریوں کو اگر یہ احساس نہ ہو کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے، یہ بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا کشمیریوں کے لیے. یعنی جو مین ڈرائیونگ فورس ہے کشمیریوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک ملک ہمارے ساتھ ہے اور اس ملک کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ یہ مسئلہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے اور وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے وہ اون کرتے ہیں اس مسئلے کو. اور 5 فروری کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ وی اون دس ڈسپیوٹ، وی اون دس اسٹرگل. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کشمیر کی اسٹرگل تحریک پاکستان کا ایک حصہ ہے، اور جب تک نہ یہ اسٹرگل کامیاب ہوتی ہے کہ تحریک پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی، انفنشڈ ایجنڈا ہے. اور کیوں نہ ہو شیخ صاحب، ہمارے دل میں کشمیر دھڑکتا ہے، ہمارے انگ انگ میں کشمیر ہے، ہم تو پانی کشمیر کا پیتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو اس کا اثر تو ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے نظریاتی طور پر اس کی ایک اہمیت ہے نا. انڈیا نے اس پر اپنا قبضہ کیوں رکھا؟ یہ اس وقت بھی انہوں نے علامتی طور پر یہ کہنا چاہا کہ جس نظریے کی بنیاد پر آپ بری صغیر جنوبی ایشیا کو تقسیم کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. جموں کشمیر مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے، لیکن وہ اس کے باوجود ہمارے پاس ہے. اگر دو قومی نظریہ کوئی چیز ہوتی تو یہ آپ کے پاس ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ لائنڈ اپ ہے وہ ساؤنڈ بائٹ ذوالفقار بھٹو صاحب کا، وہ جو انہوں نے تقریر کی تھی UN سیکورٹی کونسل میں، اور ویری اپیلنگ، بہت ہی اپیلنگ ورڈز ہیں. یہ آپ سنیے گا ناظرین، یو ول انجوائے دم. اور دیکھتے ہیں اور پھر شیخ صاحب سے اور رضوی صاحب سے ان پہ کامنٹ لیں گے. جی Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history. جی ناظرین، یہ الفاظ آپ نے پہلے بھی ہم نے سنائے تھے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ دوبارہ سنیں، اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا کہ کتنا زبردست انداز ہے اور کتنے کلیئرٹی آف مائنڈ. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو اسپیکرز ہوتے ہیں ان میں کلیئرٹی آف مائنڈ کتنی میٹر کرتی ہے. بھٹو صاحب میں موجود تھی، اور اس پہ میں رشید صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کشمیریز ہیو نیور بین پارٹ آف انڈیا. اچھا، اور آپ ان کی میتھ آف انڈیپینڈنس کو دیکھیں. میتھ آف انڈیپینڈنس میں انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ انڈیا پاکستان کے قضیے کو ڈسکس کیا ہے. کشمیر کے یہ جو بات میں نے آپ کو نظریاتی والی بات کہی نا، یہ اس میں بھی ہے، اور بھٹو صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اصل میں ایک علامت کو زندہ رکھنا تھا دو قومی نظریے کے خلاف، اور ہمارا یہ ایک نظریاتی ایشو ہے. یہ اس میں میتھ آف انڈیپینڈنس میں کہا. یقیناً جو آپ نے کلیئرٹی آف مائنڈ کی بات کی وہ بڑے کلیئر تھے اس معاملے میں بھٹو صاحب. اور جیسا انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر آپ دیکھیں گے ہسٹوریکلی اٹ از مور اے پارٹ آف پاکستان. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بھٹو صاحب کی ایک اور اسپیچ جو آزاد کشمیر میں ایک جلسہ عام سے انہوں نے خطاب کیا ناظرین، اس کا بھی ایک اقتباس سناؤں تاکہ دونوں جو ہیں وہ ہم کلب کر کے ان کے اوپر کامنٹ لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، اور اس میں تو انہوں نے کمال کیا، ذرا دیکھیے گا. میرا ایمان
ऐलान रहा है शुरू से लेकर कि कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा और पाकिस्तान कश्मीर का रहेगा। पाकिस्तान किसी सूरत में हक के खुद इरादियत के असूलों को कभी नहीं छोड़ सकता है, इसलिए पाकिस्तान किसी सूरत में हक के खुद इरादियत पर मसलियत नहीं कर सकता है। असूलों को दूसरी अजीम मुमलिकतें वो उनकी नापरवाही कर सकती है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया है कि हमसे ये बात नहीं हो सकती है। तो हम असूलों पर पाबंद हैं। हम असूलों को अब पर पाबंद रखकर कोई अपने असूलों पर मसलियत नहीं कर आपकी इजाजत के साथ हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उन मुज़ाकरातों में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को। ये मेरा आपके साथ वायदा है। ये पाकिस्तान के साथ वादा है और उन्होंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत उनके ईमान का हिस्सा है। इससे बड़ी बात शायद और कुछ हो नहीं सकती। शेख साहब, इसमें फिर क्लैरिटी ऑफ माइंड और जो बात है कमिटमेंट की कि कश्मीरी आज़ादी के साथ उनका हक़ खुद इरादियत जो है वो ईमान का हिस्सा है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि इन्होंने खुद गौर किया था इस सारे मामले पर जो इंडिया के साथ चला और कश्मीर के हवाले के साथ चला। यानी जिस किताब का मैं हवाला दे रहा था वो लेट 60s में छपी है, लेट 60s में, और आपको लगेगा कि उसका जुमला एक कश्मीर के हवाले से और इंडिया पाकिस्तान के कज़िये के हवाले से जैसे आज भी रेलेवेंट है। और अगर आज भी किसी को समझना है कि कश्मीर का मसला पैदा हुआ क्यों, इंडिया ने इस पर कब्जा किया क्यों, पढ़ ले उसको। यानी उसमें बहुत क्लियरली यानी बहुत सफाई से रज़ी साहब दोनों चीज़ें, सिक्योरिटी काउंसिल और फिर आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब ईमान का हिस्सा, व्हाट डू यू से? मैं क्या नाम सिक्योरिटी काउंसिल में भुट्टो साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर, लेटर एज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमेशा कश्मीर कॉज को करते रहे। मैं ज़रा वापस आऊँगा उनकी कमिटमेंट के, उनकी फोरसाइट के बारे में कि मैं उनके एक पर्सनल स्टाफ में भी था और उनके साथ मैं शिमला एग्रीमेंट जब हुई थी वहाँ पे शिमला भी गया था वहाँ पे। देखिए उस वक़्त सूरत हाल जो थी पाकिस्तान की कि ईस्ट पाकिस्तान हमारी तरफ से जा चुका था, कोई 5000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा टेरिटरी जो थी वो इंडिया के हाथ में थी, हमारे POWs उनके पास थे। और इस वीकनेस के साथ वो वहाँ पे गए और जाके उनके साथ जो शिमला एग्रीमेंट हुई तो उसने एज़ फार एज़ कश्मीर वाज कंसर्न उन्होंने एक बहुत अहम क्या नाम एग्रीमेंट वहाँ पे की थी। वो ये था कि मेंटेनिंग आवर रिस्पेक्टिव पोजीशन विदाउट प्रेजुडिस टू आवर रिस्पेक्टिव पोजीशन एज़ फार एज़ द सिक्योरिटी काउंसिल द कश्मीर इशू वाज कंसर्न। तो उसकी वजह से आई मीन ही डिड नॉट सरेंडर दैट डिस्पाइट the fact that we were in such a weak position at that time. And उनका जो फोकस था कि इसको हम aside रख लें, put it in the back burners, keep the issue alive in the sense कि इसके ऊपर हम अपने principal position पे रखें, मगर we should focus on developing the country. और हम अपने मुल्क को मजबूत करें. A time will come when the world will be able to help us. तो इसी क्या नाम बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल, मॉरल, इकोनॉमिक सपोर्ट देता रहा है कश्मीरीज को, और वी रिकग्नाइज कि दे हैव डन ट्रेमेंडस सेक्रीफाइसेस, दे हैव केप्ट द इशू अलाइव फ्रॉम देयर। मगर आई थिंक यूजिंग द फ्रेज फ्रॉम द अमेरिकन, दे आल्सो नीड टू डू मोर। उसलिए उसके मैं कहूँगा कि कश्मीर में ख़ास तौर पे जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है तो वहाँ पे वी शुड सी क्या नाम मोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन कश्मीर एंड फ्रॉम पाकिस्तान साइड वी शुड हेल्प कश्मीर बिकम ए मॉडल स्टेट कि फिर दुनिया जो है वो रिकग्नाइज़ करेगी, कश्मीरीज वहाँ रिकग्नाइज़ करेंगे, इंडियाज़ विल रियलाइज़ कि इट इज़ बेटर टू बी ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड हम यहाँ से वी कैन ब्रिंग फॉरेनर्स, वी कैन ब्रिंग द प्रेस एंड टेक देम टू कश्मीर एंड शो देम कि लुक एट द कंट्रास्ट कि एक तरफ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी शुड ट्राई एंड रीडेडिकेट आवरसेल्फ फॉर द कश्मीरीज एंड ट्राई एंड हेल्प देम एंड द कश्मीरीज देमसेल्व्स नीड टू हेल्प देम। तो इस सिलसिले में एक मैं जिक्र करूँगा, आपने जिक्र किया था कि मेरी पोस्टिंग थी अल्जीरिया में।
ایوب خان کے زمانے میں ایک اسپیشل انوائے گیا تھا الجیئرس سیکنگ سپورٹ آف الجیرینس فار دی کشمیری کاز فار دی فریڈم اسٹرگل. تو اس وقت پریزیڈنٹ بن بیلا تھے, انہوں نے کرٹن ہٹا کے ان کو کہا کہ یہ مارٹرز کا وہاں پہ مونیومنٹ تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے it is the martyrs, the Kashmiris themselves who will have to struggle to gain their independence. تو پاکستان جو ہے it has to help the Kashmiris achieve the independence, and we have had good leadership in the form of Mr. Bhutto who had championed this cause, and subsequently of course we continue to help support. تو کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مؤثر انداز سے پیش کرنے کی ضرورت ہے کشمیریز کو بھی اور پاکستانیز کو بھی؟ بالکل درست ہے. ڈو یو سی اٹ ہیپننگ شیخ صاحب؟ It is not happening up to the mark, we can say, and we have to do more about it. And which I was talking in the first instance, that we have to fix the aims, and we have also to expose Indian real face. اور ابھی جو ظاہر ہو چکا ہے, جو کہ دو فیسز ہیں ان کے, ایک بین الاقوامی برادری کے لیے ہے وہ گاندھین فیس ہے, ایک مونسٹرس فیس ہے جو ہمارے لیے ہے اور کشمیریوں. اور پھر آدھے منٹ میں ایک بات کہوں گا کہ ان کا جو ایک فیس ہے کہ ایکسٹریمزم اور جو یہ ملیٹنسی اب ظاہر ہو گئی ہے انڈین کمیونل آرگنائزیشنز کی, جس میں کرنل پروہت جیسے آدمی شامل ہیں, وہ بھی ظاہر ہو گئی ہے. بالکل ظاہر ہو گئی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس کو مزید ایکسپوز کر سکیں. میں اپنے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا, کیونکہ آپ لوگ کنٹینیو کریں گے اور ناظرین میرے ساتھی کمپیر ہارون رشید اس پینل کو جوائن کریں گے نیوز بریک کے بعد. اور میری طرف سے دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آزادی کشمیر کا سورج جلد از جلد طلوع ہو. اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اسرار کسانوں کو اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.